جو 19 اپریل کی وزٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو واقعی نیت بڑی اچھی ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا کہا وہ کیا، تو پھر وہ مانے کہ جی ہم آپ دونوں ملکوں کے ساتھ مل کے فیزیبلٹی سائن کرتے ہیں، فریم ورک فیزیبلٹی کے لیے، ریلوے کی کنیکٹیوٹی کے لیے، جس کے لیے میں جولائی میں گیا، اگر آپ کو یاد ہو، اسی سال. اور اس جولائی میں میرے بھائی بختیار فارن منسٹر آف ازبکستان اور میں اور متقی صاحب کی موجودگی میں ہم نے ریلوے منسٹر ٹرانسپورٹ منسٹرز کو، میں ساتھ حنیف عباسی صاحب کو لے کے گیا اور وہ سائن ہوا. یعنی اس کنیکٹیوٹی کو جب ہو جائے گی تو ورچولی یہ تمام ریجن جو ہے نہ صرف سینٹرل ایشین سے کنیکٹڈ ہوگا بلکہ رشیا، یورپ، تمام جگہ سے یہ کنیکٹڈ ہو جائے گا. تو یہ گڈ ول تھی. ان کے وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جو پاکستان سے آئے اور جو وعدے کیے جا کے پورے کیے 8 ہفتوں کے اندر، تو ہم آپ سے بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب میں بائی لیٹرل وزٹ کے لیے چین گیا اور جناب وزیر خارجہ چین نے، وانگ ای صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل فورم بنایا ہوا ہے پاکستان، چائنا اور افغانستان کا، تو اس کی جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے وہ افغانستان کی خواہش ہے کہ کابل میں ہونی چاہیے. میں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نے تو ابھی ریلوے فریم ورک ایگریمنٹ وہاں سائن کیے. تو ہم دونوں وہاں گئے ایک ہی دن. مجھے یاد ہے کہ میں میٹنگز اٹینڈ کر کے صبح 9 بجے لینڈ کیا پاکستان میں اور 11 بجے میں کابل کے لیے روانہ ہو گیا. تو اس کا الحمدللہ وہ ایک بہت اچھا، ایک بہت پازیٹیو جو جا رہا تھا. لیکن دوسری طرف جو ایک ہی ہماری ریکویسٹ ہے اور ایک ہی آسک ہے، اس پہ ہمیں کوئی بہتری کے بجائے اس میں ڈکلائن نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. 2021 سے لے کے اب تک 4000 ہمارے جوان، ہمارے فوجی افسر شہید ہو چکے ہیں، 20,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے کہ ہم اچھی چیزیں کرتے جائیں اور دوسری طرف سے انہوں نے یہ مجھے ضرور کہا جب متقی صاحب نے مجھ سے بات کی کہ آپ کا کوئی ڈیلیگیشن آ کے دیکھے، ہم نے کئی سو لوگوں کو جیل کیا ہوا ہے، ٹی ٹی پی کے کئی سو لوگ ان کے جو ویٹر تھے ان کو جیل کیا ہوا ہے. But this is not enough. آپ اگر ہمارے ملک میں یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو کہ 2017-18 کے بعد 2021 سے دوبارہ شروع ہوئی اور بڑھتی جا رہی ہیں، وہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اٹس نو گو ایریا. تو میں نے ان کو ساری یہ بات بتائی تو دے ور ریئلی کنونسڈ کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوئی پاکستان اور یورپین یونین کے ڈائلاگ کے بعد، 7 ڈائلاگ کے بعد، اس میں انہوں نے لکھا دی پاکستان سائڈ بریفڈ آن دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. ایک یہ بات لکھی، دے ڈسکس دی سچویشن ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ویلکم دی اگریمنٹ ریچڈ آن دی فرسٹ فیز آف دی کمپریہنسو پلان ٹو اینڈ دی غازہ کانفلکٹ پٹ فارورڈ بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ. یہ بات لکھی. اور ساتھ انہوں نے یہ لکھا دے اپریشیٹڈ پاکستان فار ہوسٹنگ ملینز آف افغان نیشنلز فار اوور 4 decades. یہ میں نے ان کو سارا ایکسپلین کیا ہمارے ڈیلیگیشن کے ساتھ، ان کے ڈیلیگیشن کو اور ان کے ڈیلیگیشن لیڈر کو، ہر ایکسیلنسی کیا کلاس کو. دی EU side emphasized that any return must be safe, dignified and in line with the international standards. ہم نے وہ کہا کہ میں نے 19 اپریل کو وعدہ کیا تھا اور آج تک اس کی ایک کمپلینٹ نہیں ہے. ہم جن کو بھیجتے ہیں ڈگنیفائڈ طریقے سے بھیجتے ہیں اور وہ اس میں اپنا پورا جو ہے اس کو اپنی چیزیں لے کے جانے کی اجازت ہے، اپنی پراپرٹیز کو ڈسپوزل کی اجازت ہے. ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو میں نے کمٹمنٹ کی تھی. جو انہوں نے لکھا دی منسٹرز ڈسکس پاکستان افغانستان ریلیشنز amid October 2025 cross border tensions, reaffirming their commitment to regional peace, stability, prosperity and resolving issues through dialogue between neighbors.
The two sides called on Afghanistan's de facto authorities, interim government ہے, طالبان نجیم ہے. The two sides, یہ ہم اکیلے نہیں, یورپین یونین and پاکستان, two sides called on Afghanistan's de facto authorities to play a constructive role in achieving the shared objective of rooting out terrorism from Afghan soil. یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی. اور یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں پاکستان نے اپنا یورپین یونین پوری کو جو 27 ممالک ہیں ہم نے ان کو بھی میڈ دم انڈرسٹینڈ کہ بھئی جو آپ کے پرسیپشن جو آپ کو جو سٹوری بیچی جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے, وہ مانی گئی اسٹیٹمنٹ میں. یہ ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ, یہ ہے ایکٹیویٹی جو پاکستان کے بہاف پہ میں نے, میرے ساتھ محترمہ فارن سیکرٹری صاحبہ, میرا پورا ڈیلیگیشن, ہمارے سفیر یورپین یونین کے رحیم قریشی صاحب اور ہمارے دوسرے جو آفیسرز تھے ماشاءاللہ وہ سب کے سب ان تمام پارلز میں موجود تھے. اس کے علاوہ ہم نے جو ان کے دو کی جو ان کے کمشنرز ہیں, ایک ڈیل کرتے ہیں انٹرنل افیئرز اینڈ مائگریشن, آپ کہہ لیں کہ آپ کی انٹیریئر منسٹری. دیکھیں ان کا جو نامن کلیچر ہے وہ کمشنر مین ممبر آف دی کیبنٹ, اور ان کا جو ہائی ریپرزینٹیٹیو کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے فارن افیئر جب ہے تو وہ فارن منسٹر ہیں ان کی ای یو کی. انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے نامن کلیچر. وہ نہ سیکٹری کہتے ہیں جیسے ویسٹرن کنٹریز میں, یورپ میں, امریکہ میں سیکٹری کہتے ہیں منسٹر کو, نہ ہماری طرح منسٹر کہتے ہیں. تو جو کمشنر میگنس برنر تھے جو کہ انٹرنل افیئرز اینڈ مائگریشن کے تھے, ان کے ساتھ میری بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی. ہم نے جو مائگریشن کے ایشوز ہیں, جو یورپین یونین بیلاروس جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ ان بارڈر کراس کرتے ہیں لیگلی, اور پھر لیگل جو مائگریشن پالیسی ہے کیسے پاکستان اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے, وہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی. اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل پارٹنرشپ ہے جس میں آبویسلی جی ایس پی پلس بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس میں ان کے جو کمشنر ہیں یعنی منسٹر کے ایکولنٹ وہ جوزف سکیلا ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے ٹیلنٹ پارٹنرشپس, لیگل پاتھ ویز کہ کیسے لوگ موبلٹی اور مائگریشن کے تحت لیگلی آئیں, کون سے وہ ایریاز ہیں, اور پوٹینشیل گلوبل گیٹ وے پروجیکٹس جس پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ یہ تمام میٹنگ جو ہے وہ ہماری ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوئیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں کافی مدت ہو گئی ہے, نیٹو میں پاکستان کی کوئی وزٹ نہیں تھی. نیٹو کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ برسلز میں ہے. تو نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹی جو ہیں ان کی میری ملاقات نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی. میرے ساتھ میرے ساتھی تھے. آئی بریفڈ ہم آن افغانستان, counter terrorism concerns and India's detrimental actions to security and stability of our region. نیٹو کے ساتھ آپ کے ملک نے کولڈ وار کے دنوں میں افغانستان میں جب تھی تو بہت لمبی پارٹنرشپ کی ہوئی تھی.